بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں خشیت الہی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اس خاکدہ اراضی پر عرش بری کے آخری نمائندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازو مشرق اور مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سر اس کا زیر عرش ہے، اس کے دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں، اس زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو حکم ربانی ہوتا ہے کہ عرش کے زیر بحر نور میں غوطہ زن ہو جا۔ جب غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے تو اپنے پر جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے جس قدر قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ رب العزت ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کے دن اس درود بھیجنے والے کے لیے دعائے مغفرت فرماتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں اور روح کی بالیدگی کم گناہ کرنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے، یعنی آپ پر درود پڑھتے رہنا۔ فرمان خالق کائنات ہے، اے ایمان والو، اللہ کا دل میں تقویٰ پیدا کرو اور دیکھتے ہیں آئندہ کے لیے انسان آگے کیا بھیجتا ہے۔ خوف الہی پیدا کر کے اس کے فرمانبردار بندے بننے کا حکم ہے۔ دوسرے یہ دیکھنا کہ انسان آخرت کے لیے اپنے لیے کیا توشہ بھیجتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کرو جن کا اجر تمہیں قیامت کے دن ملے۔ اپنے رب سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارا ہی ہر اچھی بری بات کو جانتا ہے۔ روز حشر فرشتے، زمین، فلک، رات دن تمام گواہی دیں گے، انسان نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی کی، حتیٰ کہ انسان کے لیے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین و آسمان گواہی دیتے ہوئے یوں کہیں گے، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کا فریضہ ادا کیا، جہاد میں حصہ لیا۔ گواہی سن کر زاہد و متقی شخص باغ باغ ہو جائے گا، جبکہ نافرمان کے خلاف زمین کی باری آئے گی تو وہ کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب کے گھونٹ حلق میں اتارتا رہا، حرام کھایا۔ اب اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اگر مالک یوم الدین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ ابو لیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول باتوں سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کلام پاک اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ دوسرا، اس کے دل سے عداوت، بہتان، مسلمانوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ ارشاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ حسد دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس پہننے سے محفوظ رہے، دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف نگاہ دوڑائے، حرام پر کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھا، اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑ جاتا ہے تو زمین آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا جب تک یہ لقمہ پیٹ میں رہے گا، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پانچواں، حرام کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے، جہاں تک ہو سکے اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب زبرجد کا موتی محل پیدا کیا ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، اس نے محض خوف الہی کی بدولت حرام کو چھوڑ دیا۔ چھٹا، اس کا قدم جو بھی اٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے، بلکہ چلے تو اس سے اطاعت اور خوشنودی اور رضائے الہی مطلوب ہو، عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت میں جائے۔ ساتواں، عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریا اور منافقت سے بچتا رہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، بے شک پرہیزگار مقام امن میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ
قیامت کے دن دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بے مرجع کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اس سے مایوس و نا امید نہیں رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کام سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمتاً متوجہ رہے۔